مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی صاحبہ کی طرف سے اعلان ہے کہ انشاءاللہ 12 محرم 13 کی رات ٹھیک 5 بجے امام بارگاہ زینبیہ میں مجلس عزا ہوگی بسلسلہ سویم امام حسین علیہ السلام، اس میں 2 علماء کرام خطاب کریں گے۔ ایک اسلام آباد سے تشریف لائے محمد اصغر عسکری صاحب اور نجف اشرف سے تشریف لائے مولانا محمد بلال نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے شرکت کی درخواست۔ نعرہ تکبیر، خدا کا نام بلند ہے۔ امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کر بھی خدا کی بلندی کا اقرار کیا۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ وہ نعرہ ہے جو اب لگانے جا رہا ہوں، جسے علی کی بیٹی شام کے بازار میں لگاتی رہی، جیسے کوفے میں لگاتی رہی، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ بولے حسینیت، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یزیدیت، 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 اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الحسین، الصلاۃ والسلام علی جد الحسین، ولعنت دائمۃ علی اعداء الحسین۔ سب مل کے مولا کا سلام کرے۔ السلام علی الحسین، اس حسین پر سلام جس کا لباس لوٹا گیا۔ سب مل کے کہیں وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز سے وعلی علی ابن الحسین، وعلی اولاد الحسین، وعلی اصحاب الحسین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لٹ گیا بطول کا گھر، جشن مناتے رہے مسلمان، بجاتے رہے شامیانے، روتی رہی بطول کی بیٹیاں۔ عزادارو 71 جنازے اٹھا چکا بطول کا بیٹا۔ وقت نہیں ہے، میں اس سے زیادہ مسائل مولا کی شہادت کے نہیں پڑھ سکتا، بس شہادت سنیں اس کے بعد شام کریمہ کی روایت۔ لیکن آپ کے سامنے میں نے کبھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں، اب آج آنکھیں جانے حسین جانے، کیونکہ آج تم گھر جاؤ گے، تمہاری ماں ہوگی، تمہاری بہن ہوگی، تمہاری بیٹی ہوگی، تمہارے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ عظمت ممبر کی قسم ہے، حسین کا کچھ بچہ نہیں ہے۔ آج سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ کل میں نے جہاں پہ ختم کیا تھا نا، لٹ گئی، لٹ گئی، لٹ گئی رباب کی گود، اکیلا ہو گیا حسین۔ تڑپ کے کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو۔ آپ جو بیٹھے ہو نا، آپ جو بیٹھے ہو، آپ جو بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کو معلوم ہے امام فرماتے ہیں جب غریب نے کہا تھا نا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے،
کچھ روحیں تھیں جو جنت میں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی خداوندا ہمیں ابھی کے بھی جسم میں ڈال، ہم جا کے حسین کی مدد کرتے ہیں۔ آواز قدرت ہے نہیں نہیں ابھی نہیں، تمہیں تمہارے وقت پہ خلق کروں گا جب دنیا میں چلے جانا، عاشور کا دن ہو حسین پہ اشک بہا دینا، لوگوں کو بتا دینا بطول کا بیٹا پیاسا سبا ہو گیا، قتل ہو گیا اصغر۔ اصغر کے قتل کے بعد میرا مولا آیا، آ کر بہن کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھی، آیت تطہیر پڑھ کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شرما کے نہ روئیں، اتنا رونا آئے گا جتنا بطول کی بیٹی چاہے گی۔ جب یہ آیت پڑھی نبی نے سنی، مدینے میں جب بھی کوئی سواری آتا تھا نا وہ اہل بیت کے دروازے پہ یہ آیت پڑھتا تھا۔ جیسے مولا نے آیت پڑھی بی بی نے کہا فضا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ، بولو اندر آ جائے اندر آ جائے۔ مولا نے کہا زینب آنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرا حال نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر کسی بی بی کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ بی بی نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کیسے بتاؤں، میرے جسم پر اکبر کا خون لگا ہے، میرے داڑھی پر اصغر کا لہو لگا ہے، میرے ہاتھوں پر عباس کا لہو لگا ہے۔ تڑپ کے کہتی ہے حسین آ جا۔ جیسے ہی مولا تشریف لائے بی بی کہتی ہے حسین کیا چاہتا ہے؟ میرے پاس دو ہی تو تھے نا، ایک اون ایک محمد، وہ قربان کر دیے۔ میں نے 18 برس تیرے بیٹے اکبر کو پالا تھا، تجھ پر وہ بھی قربان کر دیا، حسین اب کیا چاہتے ہو؟ تڑپ کے کہتے ہیں اماں میری بہن، میری ماں کی مصر بہن، مجھے وہ لباس دے جو میری ماں نے دیا تھا، وہ لباس دے جو میری ماں نے دیا تھا، وہ لباس دے جسے میری ماں سیتی جاتی تھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے۔ مجھے وہ لباس دے جسے میری ماں سیتی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی حسین یہ تیرے لیے تیری زخمی ماں سی رہی ہے۔ ازادار و لباس کا مانگنا تھا۔ بی بی نے کہا فضا، کہا جی آقا زادی، کہا تحت الحنک کو اس خیمے کی چادر کو زمین پہ گراؤ۔ بی بی نے زمین پہ چادر کو گرایا، پردہ بن گیا۔ اب 3 لوگ تھے خیمے میں، یا حسین تھے یا فضا تھی یا زینب تھی۔ بی بی نے کہا بھائی میرے قریب آ۔ جیسے ہی بھائی قریب گیا نا، بہن نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ حسین نے برداشت کیا، روئے نہیں، دوبارہ بوسہ لیا، رو کے کہا حسین یہ بوسہ اپنی طرف سے نہیں، اما زہرا کی طرف۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، حوصلے سے سنیں، سفر بہت دور ہے۔ بی بی نے کہا یہ اپنی طرف سے نہیں چوم رہی، اماں کی طرف سے چوم رہی ہوں، کیونکہ مجھے اماں نے بتایا تھا جب حسین یہ لباس لینے آئے نا پھر حسین بچے گا نہیں، حسین کے گلے پہ خود خنجر چلے گا۔ جب کہا خود خنجر چلے گا، بی بی کے مولا نے کہا زینب میرے قریب آ۔ بہن جب قریب آئی، بھائی نے کہا آستینوں سے چادر کو ہٹاؤ۔ جب علی کی بیٹی نے چادر کو ہٹائی، مولا نے آستین پہ بوسہ دے کے کہا زینب یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ بابا علی کی جزاک اللہ۔ میری مائیں بہنیں آوازوں کو بلند کریں، مولا حسین پہ روئیں، مولا تمہیں اپنے بچوں کے کم نہ لائے۔ کہا کہ مجھے بابا نے کہا تھا جب چلنے لگنا زینب کے ہاتھ چوم لینا۔ کہا کیوں بابا؟ کیا اس لیے کہ تیرے بعد ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ عزاداروں میرے مولا بی بی سے وہ لباس لے کے چلے۔ کہاں چلے؟ اس خیمے میں آئے جس خیمے میں بیمار کربلا عالم غشی میں مبتلا تھے۔ بیٹے کے سرانے آ کر سجاد اٹھو۔ مولا سجاد نے آنکھیں کھولی، پہلا سوال کیا کیا معلوم ہے بابا یہ جو تیرا حال بنا ہے، بتا میرا چچا غازی کہاں ہے؟ جیسے ہی چچا کا پوچھا، مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں قد قتل، میرا عباس مارا گیا۔ پھر پوچھا بتا میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ کہا کہ حبیب کہاں ہے؟ کہا کہ قد قتل۔ کہا حر کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ ایک ایک کا پوچھتے جاتے تھے، مولا رو کے جواب دیتے تھے۔ جب پوچھا نا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟
اکبر کا پوچھنا تھا۔ حسین جانتے تھے بھائی کی موت قبر توڑ دیتی ہے، یہ نہیں کہا قد قتل، طلب کے کہا سجاد کس کس کا پوچھو گے، میں کس کس کا بتاؤں گا، بس اتنا سن لے یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں۔ عزادارو جملہ سنے، کہا کہ بابا جب میں رہ گیا ہوں مجھے بھی اجازت دے، میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں سجاد نہیں، یہ تیرے قتل کی جگہ نہیں ہے، سجاد یہ چھوٹے تھے انہوں نے چھوٹی قربانی دی، تیری قربانی بڑی ہے۔ کہا کہ بابا قتل سے بڑھ کر قربانی کیا ہوگی؟ مولا کہتے قربانی تیری یہ ہے شام کا بازار ہوگا، علی کی بیٹی ہوگی، بدماش کہیں گے اسے مارے اس کا راز۔ جزاک اللہ جو ابھی تک نہیں رہے انہیں دعوت غیہ دیتا ہوں، آج شام غریبہ میں نہیں رہو گے تو کب رہو گے؟ عزادارو لائٹوں کو بند کر دیا جائے، حاجی صاحب لائٹوں کو بند کرائیں۔ عزادارو شبیر روانہ ہوئے، بیٹے سے ودا ہو کر آئے۔ اب جب شبیر چلتے تھے نا، شبیر کی امیری یہ تھی کہ کبھی عباس گھوڑا لے کے آتے تھے، کبھی اکبر گھوڑا لے کے آتے تھے، کبھی مسلم گھوڑا لے کے آتے تھے۔ آج ذوالجلال کوئی لانے والا نہ رہا، غریب نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، طرف کے کہا میرے شیرو آج مولا کو سوال نہیں کراؤ گے؟ جب یہ مولا نے بات کی، ایک بہن آگے بڑھی جسے زینب کہتے ہیں، طرف کے کہتی ہے زینب آجا میری زندگی میں سب۔ مولا سوار ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمہارا خیریہ قبول کرے۔ میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا، جب ذوالجناح پہ سوار ہوا طرف دے ہوئے کیا دیکھا؟ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا نا، مولا نے کہا تو تھک چکا ہے کیونکہ تو نے بھی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، تو بھی تھک چکا ہے کیونکہ تو نے جو اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے۔ ذوالجناح نے کوئی اشارہ کیا، اب جو غریب نے دیکھا نا ایک 4 سالہ بچی ہے جو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے یا جواد ابی بہلن بہلا، اے بابا کے ذوالجناح رک جا، جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، میں یتیم ہو جاؤں گی بابا کے سینے کے بغیر کا۔ سکینہ طرف کے کہتی ہے بابا میں کہاں سوں گی؟ مولا زمین پہ تشریف لائے، زمین کربلا پہ لیٹے، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ جب زمین کربلا پہ لیٹے زینب تڑپ کے کہتی تھی حسین میں نے تیری امیری دیکھی تھی، تو نانا کی آگوش میں ہوتا تھا، کبھی ماں کی گود میں ہوتا تھا، آج اتنا غریب ہو گیا ہے کہ کربلا کی زمین پر ہے۔ مولا کہتے بہن ابھی تو غربت کا آغاز ہوا ہے، ابھی کربلا کی زمین پر ہوں، تھوڑی دیر بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرا جسم کربلا کی زمین۔ بیٹی کو سینے پہ سلایا، بیٹی سے کہا سکینہ جتنی دیر سونا ہے سو جا، لیکن سکینہ ایک بات سنو گی؟ کہا کہ بابا بولے، کہا کہ سکینہ میری ماں زہرا رات سے مقتل میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب دادی کا سنا سکینہ نے ہاتھوں کو ہٹایا، کہا کہ بابا دادی کے پاس جاؤ۔ عزادارو جب نبی مکرم جا رہے تھے خدا کے پاس تو جناب زہرا رو رہی تھی، نبی پاک نے ایک جملہ کہا تھا زہرا رو نہیں، سب سے پہلے تو ملے گی مجھے۔ جب سکینہ رو رہی تھی مولا نے ایک جملہ کہا سکینہ تیری عمر چھوٹی ہے، تیرے دکھ زیادہ ہیں، میرے بعد تماچے کھاؤ گی، گھوڑوں کے ساتھ اڑائی جاؤ گی، لیکن سکینہ ایک بات بتاؤ؟ کہا کہ بابا بتاؤ؟ کہا کہ میرے پاس سب سے پہلے تم آؤ گی۔ جلا کلا حسین آئے، میرے مولا آئے، جلا کلا میرے مولا نے جنگ کرنا شروع کی۔ میرے مولا لڑتے کہتے اکبر اٹھو، اپنے بابا کی جنگ دیکھو، عباس اٹھو، اس پیاسے کی جنگ دیکھو۔ کبھی علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بابا آپ نے خیبر لڑی، بابا آپ نے خندق جیتی، بابا لیکن بابا کسی جنگ میں پیاسے تو نہ تھے نا بابا دیکھو میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ میرے مولا لڑتے رہے، ایک آواز آئی، کیا؟ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین پلٹا، یہ صدا بلند ہوئی،
غریب نے تلوار کو نیا میں رکھا، تلوار کو نیا میں رکھا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے برچھی ماری، ابھی تک ماتم کرے، ہائے غریب، ہائے حسین، ہائے 3 دن کا پیاسا، ہائے 3 دن کا پیاسا، کسی نے گرز مارا۔ امام سجاد کہتے ہیں جس کو جو ملا اس نے وہ مارا، غریب زین سے زمین کی طرف آئے، جسے کچھ نہ ملا اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ کربلا کی گرم خاک اٹھائی، غریب کے زخموں پہ جلا کلا، غریب تڑپے، عزاداروں مولا تمہیں کربلا دکھائے، غریب وہاں اترے تھے جہاں مقام امام زمانہ ہے، لیکن قتل کا دور ہے، معلوم ہے کیسے آئے؟ کچھ فاصلہ غریب نے کوہنیوں کی بند کیا، تڑپ کے کہتے تھے میری زندگی میں چادر نہ لوٹنا، میری سکینہ یتیم ہونے والی ہے۔ عزاداروں کچھ فاصلہ، شبر نے غریب کو زلفوں میں ہاتھ ڈالا، غریب کو مقتل کی طرف لے کے چلا، حوصلہ، ابھی تو شام غریبہ کا مسائل باقی ہے۔ عزاداروں جب غریب کی آواز آنا بند ہو گئی نا، بہن جو خیمے میں تھی وہ خیمے میں نہ رہی، وہ بیویوں کے ساتھ باہر آئی، جیسے ہی باہر آئی اس جگہ پہ آئی، تم زینبیہ میں بیٹھے ہو جو اونچی تھی، شبیر نے کہا زمین نیچی ہو جا، مجھے بہن ذبح ہوتا نہ دیکھے، بہن نے کہا زمین اونچی ہو جا، میں بھائی کو سجدہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے جب میں دل زینبیہ پہ پہنچی میں نے کیا دیکھا؟ خود فرماتی ہے وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا شبر حسین کے سینے میں سوار تھا، اور فقط اتنا ہی نہیں اس کا ہاتھ غریب کی زلفوں میں تھا، اور پکڑ کے کہتا تھا حسین تیرا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ، شام غریبہ ہیں، پڑھنے کے لیے کچھ لفظ ضرورت نہیں۔ عزاداروں بی بی کہتی ہے میرا بھائی ذبح ہوتا رہا، مسلمان ڈھول بجاتے رہے، مسلمان ناچتے رہے، ایک نہیں 13 ضربوں سے غریب ذبح ہوا۔ جیسے غریب ذبح ہوا نا، بانتی رک گئی، بیٹی نہ رکی، جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہیں، جو میری چھوٹی اولاد کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے مخاطب ہوں، 4 سالہ بیٹی نہ رکی، آگے کی تھی شمر تو نے قتل کر دیا ہے نا، اب سر کو بے حرمتی سے نہ پکڑ، سر کو بے حرمتی سے نہ پکڑ، سر کو بے حرمتی سے نہ پکڑ، مجھے دے میں بابا کو سینے سے لگاتی ہوں۔ شمر کہتا ہے آجا بچی آجا، میں تجھے تیرے بابا کا سر دیتا ہوں۔ اس نے غریب کو زلفوں سے پکڑا ہوا تھا، بچی بابا 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 کہہ کے آگے بڑی ماتم کرے، جیسے بچی قریب آئی نا، اس ملعون نے سر تو نہ دیا، سر کو زلفوں سے پکڑ کے ہوا میں اچھالا، سر کا ہوا میں اچھلنا تھا، بچی بابا کے سر کی طرف دوڑی، بچی ابھی باپ کے پاس پہنچی نہیں تھی کہ بچی کے بالوں میں ملعون کا ہاتھ آیا، بچی کو تماچا ہو گیا، شام غریبہ کا آغاز ہو گیا، شام غریبہ کا آغاز۔ بچی کو پہلا تماچا لگا، طرف کے کہتی ہے چچا قاضی میں یتیم ہو گئی، یہ کیسا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میرے۔ آگے شام غریبہ جب قتل ہوئے نا شبیر، اب ایک اعلان ہوا، اس اعلان کو سمجھ کے پورا دن رو گے۔ کیا اعلان ہوا سنو گے؟ اعلان ہوا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا لو آل رسول کو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا لو آل رسول کو۔ جیسے ہی اعلان ہوا مسلمانوں نے شعلے آگ کے لیے لکڑیاں لی، نیزے لیے، کہاں پہ آئے؟ ان خیموں میں آئے جن خیموں میں کبھی عباس ہوتا تھا،
ان خیموں میں آئے جن خیموں میں کبھی اکبر ہوتا تھا. اب کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہ تھا. ایک ملعون نے خیموں کو آگ لگائی. میں سیدوں سے معافی مانگتا ہوں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ایک ایک خیمے سے ہوتی ہوئی جب سارے خیمے جل گئے ایک خیمہ بچا سید سجاد کا. بی بی کہتی ہے سجاد بیٹا بتا زندہ جل کے مر جاؤں یا ننگے سر خیمے سے باہر آؤں. مولا کہتے ہیں بی بی اماں باہر تشریف لے جائیں. یہ کہنا تھا جیسے بچیاں باہر نکلی شبر ملعون نے بی بی فاطمہ کبریٰ کی چادر میں ہاتھ جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں میری چادر میں شبر نے ہاتھ ڈالا، چادر میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا میں چادر نہیں دوں گی. کہ اس ملعون نے کیا کیا؟ ایک درہ اٹھایا میری پشت میں مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میری پشت میں مارا. بی بی کہتی میں منہ کے بل زمین پر گری. کہا کہ جب میں گری میں غش کھا کے گر گئی. اس ملعون نے میرے کانوں سے گوہر نوچے، میری چادر لوٹی. بی بی کہتی ہے جب مجھے ہوش آیا نا میں نے کیا دیکھا؟ میرا سر زخمی تھا، میرے کان زخمی تھے. میں نے اپنے آپ کو پھوپھی کے زانوں پہ پایا. میں نے جب ہاتھ اٹھایا میرے بال تھے. میں نے کہا پھوپھی میری چادر کہاں گئی؟ کہا کہ یہ پوچھنا تھا. پھوپھی نے کہا کبریٰ آنکھیں کھول میری بھی چادر. آزادارو حمید کہتا ہے جب شام غریبہ آئی نا بیویوں میں آگ خیموں میں لگی. میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جو بار بار خیمے میں جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی آتی تھی. میں نے کہا علی کی بیٹی آگ لگی ہوئی ہے بار بار جاتی ہے، کیا کوئی تیری قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ کہا کیسے نہ جاؤں میرا سجاد خیمے میں ہے. کہا کہ جب میں نے دیکھا بی بی اندر گئی ایک چیز اٹھائی اپنے شانوں پہ رکھی رو کے کہتی حسین تو نے اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا نا، میں تیری شریکہ ہوں، میں سجاد زندہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی تھی ماتم. حمید کہتا ہے ایک بچی تھی جس کی عمر 4 سال تھی، جس کے دامن میں آگ لگی تھی، جو بابا 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 کے کر مقتل کی طرف دوڑی. کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ بچی کی آگ بجھا دوں. بچی کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے. ابھی تو روایتوں کا پہاڑ باقی ہے، تم جتنا سن سکو گے میں پڑھوں گا. کہا کہ بیوی کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی ہوں. میں نے کہا بیوی میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ مدد کرنا چاہتا تو ایک مدد کر. کیا کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے کہا بیوی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، دادا کی قبر پہ جاؤں گی، لپٹ کر کہوں گی دادا تم یتیموں کی مدد کرتے ہو، دادا آج میں یتیم ہوں. ماتم کرے ہائے ہائے شان غریبہ، ہائے حسین کی یتیم بیٹی. لٹتے رہے مسلمان، لٹتے رہے مسلمان، لٹتے رہے مسلمان. بی بی زینب کی چادر جب لوٹی اور یہی چادر جب یزید کے دربار میں گئی نا، کیسے لوٹی میں نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ سن لیں. جب یزید کے سامنے پیش ہوئی نا، یزید نے کہا یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی کی چادر ہے. اس نے کہا گٹھڑی کو کھولو. جب گٹھڑی کو کھولا گیا یزید نے کہا میں نے تو سنا تھا علی کی بیٹی بڑی قیمتی چادر پہنتی تھی، یہ ٹکڑے ہوئی چادر کس کی ہے؟ شبر کہتا ہے چادر قیمتی تھی، جب میں چھیننے گیا ایک طرف میرا ہاتھ تھا دوسری طرف علی کی بیٹی کا. ایک طرف سے میں کھینچتا تھا دوسری طرف سے علی کی بیٹی کہتی تھی عباس میری چادر لٹ رہی ہے. کہ جب تک چادر پھٹی نہیں اتری نہیں. لٹ گئی اولاد علی کی، لٹ گئی اولاد علی کی. آ گئی شام غریبہ. جب شام غریبہ ہوئی نا سادات کے خیمے جل گئے. بیویاں باہر بیٹھی ہیں. بیوی ام کلثوم کہتی علی کی بیٹی چلو بچوں کو شمار کرتے ہیں، بچے نظر نہیں آ رہے.
आज़ादारों सबसे तलाश करते करते जो रोने के लिए आए मेरा उनसे कलाम है, तलाश करते करते आए, क्या देखा जहाँ खेमे लगे थे ना वहाँ दो बच्चियाँ हैं जो मुस्लिम की शहजादियाँ हैं। तुमने मुस्लिम की जोड़ी का मसाइब सुना था ना, अब मुस्लिम की बेटियों का मसाइब सुनो। का क्या देखा, मुस्लिम की दो बेटियाँ हैं जो खेमों के शानों के साथ सो रही हैं। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा ज़ैनब जोर से न बोलना, बच्चियाँ थक के सो गई होंगी। बीबी ज़ैनब ज़मीन पर बैठी, बच्ची के सीने पे हाथ रखा, रो के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा बहन ये बात क्यों करती हो? बीबी कहती है करीब से तो देखें बच्चियों के सीनों पे घोड़ों की टापों गई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत। शर्मा के न रोए, शर्मा के न रोए, मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई। अगले बरस वही रोएगा जो जिंदा होगा। सीने पे बात मार के कहे हाय गरीब, हाय हुसैन, हाय शाम गरीब। आज़ादारों 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 बच्चियों के जनाजे उठाए, बच्चियों के जनाजे उठाए, बच्चियों के जनाजे उठाए। एक को ज़ैनब ने उठाया, एक को उम्मे कुलसूम ने उठाया। वहाँ पे आई जहाँ रुकैया बैठी थी। बीबी कहती है रुकैया तेरी बच्चियाँ कुर्बान है। रुकैया रोई नहीं है, रुकैया रोई नहीं है, रुकैया रोई नहीं है। कहती मेरी बच्चियों का मातम न करो, करना है तो हुसैन के अकबर का मातम कर, करना है तो हुसैन के अकबर का मातम करो। बीबी ने कहा इन बच्चियों को जमीन पे सुला दो। अब आओ उस बच्ची को ढूंढते हैं जिसे हुसैन हमारे हवाले करके गए थे। चल के सकीना को ढूंढते हैं। आज़ादारों अली की अमीर बेटियां कितनी गरीब हो गई कि आज जंगल में बच्चियों को तलाश कर रही है। तलाश करते करते सकीना कहीं नजर नहीं आई। बीबी कहती है चलो मक्तल चलते हैं, हुसैन से पूछते हैं सकीना कहाँ है। अब जो आई क्या देखा, मक्तल में बाबा के पास सकीना सो रही है, सकीना सो रही है। छोटी औलाद हो माफ कीजिएगा। बीबी ने कहा सकीना तू बाबा के पास कैसे पहुंची? इंसान को तो सर से पहचाना जाता है ना, हुसैन का सर तो जालिम ले गए, तूने कैसे पहचाना? कहती पुप्पी अम्मा मैं इतनी गरीब हो गई जब गोहर बेचे गए, पुप्पी अम्मा जब तमाचे मारे गए, दामन में आग लगी, पुप्पी अम्मा में बाबा के तरफ दौड़ी। पापी अम्मा कभी गिरती थी, कभी उठती थी, कभी टूटा हुआ नेजा लगा, कभी टूटी हुई तलवार लगी। मैंने बाबा से कहा बाबा सकीना को बुला लो ना बाबा। कहा पुप्पी अम्मा जैसे मैंने ये जुमले कहे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आई सकीना आजा, सकीना। बीबी कहती है मैं बाबा के पास आई, मैंने बाबा के पास आकर बाबा के जो मातम करने के लिए आए, मैंने बाबा के पास आकर सोने की जगह तलाश की, लेकिन पुप्पी अम्मा सीने पे तीर लगे थे, मैं न सो सकी। मैंने कोशिश की नीचे सोऊं, नीचे भी तीर लगे थे। मैंने सोचा घुटनों पे सो जाऊंगी, लेकिन बाबा के घुटनों पे तलवारों के जख्म थे। पुप्पी अम्मा मैं ढूंढती रही, जब मुझे कोई जगह खाली न मिली न, मैंने कहा बाबा पूरी जिंदगी सीने पे सोई हूँ, आज कदमों पे सर रख के सो। जला कला जला कला जला कला, कदमों पे सर रख के सो गई। मैं बाबा के कदमों पे सर रख के सो रही थी। मैंने कहा बाबा तू कितना भी गरीब हो जा, ये सारे चले जाए, बाबा मैं न जाऊंगी, बाबा मैं तेरे पास बैठी रहूंगी। जब ये लोग चले जाएंगे न बाबा, मैं फुरात के किनारे पे जाऊंगी, अपने हाथों में पानी लेकर आऊंगी, बाबा तेरे सूखे गले पर पानी ला। बाबा बाबा मैं जहाँ पे जाऊंगी, अगर कोई राह से गुजरेगा ना, मैं उन्हें आवाज दे के कहूंगी आओ नबी का नवासा बगैर कफन गए, नबी का नवासा बगैर कफन गए। बीवी ने लिया, बेटी को संभाला, बेटी का बेटी आ जाओ, बेटी मेरे पास आ जाओ। सकीना को लेके चले, सकीना को लेके चले। इतने में क्या देखा, एक शोर उठा, किसी चराग को देखा। जैसे ही चराग को देखा, बीबी फिजा कहती है ज़ैनब मुसलमान फिर लूटने आ रहे हैं, मुसलमान फिर लूटने आ रहे हैं, जो रोने के लिए आए हैं। बीबी
کہتی ہے فضا مجھ پر احسان کر، جا کے انہیں کہو کہ مجھے کل لوٹ لیں، اب کچھ بچا نہیں، میری کبرا کا جہیز لٹ گیا، میرے اکبر کی کمائی لٹ گئی، اصغر کا جھولا جل گیا، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ بی بی فضا آگے بڑھی، جب آگے بڑھی کہتے بی بی عجیب منظر ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا مرد نہیں ہیں یہ عورتیں ہیں، میں باؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، یہ عورتیں ہیں۔ کہا کیا کہتی آ رہی ہے؟ کہا روتی ہوئی کہتی آ رہی ہے ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے حسین، ہائے غریب۔ بی بی نے کہا کون ہے جو میرے غریب کا پرسہ دینے آیا ہے؟ اب جو دیکھا بیبیاں ہیں، چند بیبیاں ہیں جو کھانا اور پانی لے کے آئی ہیں۔ بی بی نے پوچھا کون ہو؟ تعارف کروایا میں حر کی زوجہ، میں حر کی زوجہ ہوں، پانی لے کے آئی ہوں، کھانا لے کے آئی ہوں، بچوں کو پانی پلا۔ ازادارو مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے جملے، لیکن میں شان غریبہ پڑھوں گا، مجھے حکم ہے، میرے دل کی تمنا ہے بی بی کی روزے پہ شبیب پہ بی بی کی شان غریبہ پڑھوں۔ ازادارو جیسے ہی پوچھا میں حر کی زوجہ ہوں، بی بی زینب نے طلب کے کہا حر کی زوجہ تیرا شکریہ، تیرے حر کا بڑا ارمان ہے، سنے کے جملہ تیرے بیٹے کا بڑا ارمان ہے، حر کا پرسہ دیا، حر کے بیٹے کا پرسہ دیا۔ اب حر کی زوجہ کا اخلاق دیکھیں، طلب کے کہتی علی کی بیٹی میں شرمندہ ہوں، علی کی بیٹی میں شرمندہ ہوں۔ کہا کہ بی بی نے کہا کیوں حر کی زوجہ کیوں شرمندہ ہے؟ کہ شرمندہ اس لیے ہوں میں نے سنا ہے حر کا جنازہ پامال نہیں ہوا، حر کا جنازہ بچ گیا، حسین کا جنازہ۔ ازادارو پانی دیا، پانی دیا۔ بی بی نے کہا میں پانی نہیں پیوں گی، دوست دریا کا پانی پیوں؟ جہاں میرا عباس پیاسا قتل ہو گیا۔ امام سجاد نے کہا نہیں پھپھی اماں، حر کی زوجہ لائیے پئیں، اسے خالی واپس نہ کریں۔ جب کہا نا خالی واپس نہ کریں، بی بی نے پانی لیا، سب سے پہلے کہا سکینہ، کہ جی پھپھی اماں، کہ یہ پانی پی لو، جو رونے کے لیے چھوٹی اولاد والے۔ کہ سکینہ پانی پی لو، کہتی ہے پھپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں نا، پیاسی تو اماں رباب بھی ہے، مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ کہ سکینہ اس لیے کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے نا وہ چھوٹوں کو دی جاتی ہے۔ جب سنا چھوٹوں کو دی جاتی ہے، سکینہ نے وہ کوزہ لیا، مختر کی طرف قدم بڑھائے۔ بی بی نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ آپ نے تو کہا سب سے چھوٹوں کو دی جاتی ہے، سب سے چھوٹا میرا اصغر ہے۔ میں اصغر کو کہوں گی اصغر بہن کو جب بلائے لے کے آئی ہوں۔ ازادارو حر کی زوجہ نے پرسہ دیا، بی بی نے حر کی زوجہ کو پرسہ دیا، بڑی باتیں ہوئی، ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے اتنے میں بچوں کو مشکل سے سلایا۔ علی کی وہ بیٹی جس نے کبھی باپ سے اونچا نہ بولا تھا، آج پیرا دے کے کہتی ہے بیویوں سو جاؤ، آج غازی نہیں تو کیا ہوا، غازی کی بہن زینب موجود۔ آخری روایت آپ کی زحمت تمام، آج غازی کی بہن زینب موجود ہے۔ بی بی نے پردے پہ آ کر آوازوں کو بلند کیا، کیا کہتی ہیں؟ الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، سب مل کے کہیں الحافظ والحفیظ، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ ازاداروں سنیں، جب بی بی نے یہ جان لیے نا الحافظ والحفیظ، عباس کا جنازہ فرات پہ تڑپنے لگا، تڑپ کے کہتے آقا زادی اگر اجازت ملی ہوتی تو بحرے نجف۔ اکبر کا جنازہ تڑپا، اون کا جنازہ تڑپا، معلوم ہے کون کہاں تڑپا؟ جب علی کی بیٹی پہرے پہ آئی نا، علی نجف میں تڑپا، علی نے نجف چھوڑا، میرا مولا اعجاز امامت سے پہنچا۔ اب بی بی نے گھوڑے سوار کو آتا ہوا دیکھا، جیسے ہی گھوڑے سوار کو آتا ہوا دیکھا، بچے ڈرے ہوئے تھے نا، بی بی فضا کہتی علی کی بیٹی پھر لٹ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ بی بی کہتی اب میں پہرے پہ کھڑی ہوں۔ بی بی نے کہا گھوڑے سوار آگے نہ، میں علی کی بیٹی۔ گھوڑا سوار
نہ رکا، گھوڑے سوار نہ رکا. جب گھوڑے سوار نہ رکا، بی بی نے آواز کو بدلا، کہا گھوڑے سوار رک جا، میں عباس کی مرشد والی. گھوڑے سوار نہ رکا، بی بی نے کہا فضا دعا کر زینب مر جائے. اتنے میں گھوڑے سوار نے کہا زینب میرے قریب آ. بی بی نے کہا کون؟ مولا نے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان میں علی ہوں. جب کہا میں علی ہوں، بی بی نے بابا سے کلام نہ کیا، قدموں کو پیچھے بڑھایا کہ بی بی ہو کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو دے دو، میرا بابا آیا ہے. میرے بابا نے کبھی مجھے ننگے سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو، مولا کے قدموں سے لپٹی بی بی لپٹ کے کہتی ہے اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا جنگل میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا. بابا اب آئے ہو بابا، میرا اکبر مارا گیا، بابا میرا قاسم مارا گیا. عزادارو، سب سے بلا نے باتیں کی، سب سے پرسا لیا. مولا نے کہا میری سکینہ کہاں ہے؟ میری سکینہ کو لے کے آؤ. جناب سکینہ کو لایا گیا. اولاد والو جملہ سنیں گے. بی بی نے تڑپ کے کہا دادا مجھے آج پتا چلا میں غریب کی بیٹی ہوں، زینب امیر کی. دادا مجھے آج پتا چلا میں غریب کی بیٹی ہوں، حسین غریب کی، زینب علی امیر کی بیٹی. بابا جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا میں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی دادا میرا بابا ذبح، دادا میرا بابا ذبح ہو گیا. لیکن دادا اب تشریف نہ لائے. لیکن دادا جیسی آپ کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، آپ تشریف. آزادارو، ہو گئی شام غریبہ، ہو گئی شام غریبہ. بچے سو گئے، بچے سو گئے. سنیں سنیں آخری جملہ مجلس ختم، اس کے بعد دعا. بچے سو گئے. جیسے بچے سوئے نا، بچے سوئے تڑپ کے سکینہ اٹھی. پپی اماں کا کیا ہوا؟ کہا پپی اماں مجھے بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے، پپی اماں مجھے بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے، پپی اماں مجھے اپنے سینے پہ سلا لے. بی بی نے کہا سکینہ میں تمہیں سینے پہ سلاؤں. بی بی زینب نے کوشش کی، سکینہ نہ سوئی. اتنے میں بی بی رباب کہتی ہے سکینہ میرے پاس آ. سکینہ کو میرا باپ نے لیا، سکینہ نہ سوئی. امام سجاد نے کہا میرے پاس آ، سکینہ نہ سوئی. اتنے میں بی بی رباب آیا جو جناب عباس کی زوجہ تھی، وہ کہتی ہے سکینہ میرے پاس آ، میں تمہیں سناؤں. جیسے ہی جناب رباب کے پاس آئی، بی بی تڑپ کے کہتی ہے چچی میں شرمندہ ہوں، نہ چچا چاہتا نہ پردہ. عزادارو ختم ہوئی. آخری جملہ، آخری جملہ، آخری جملہ دعا، آخری جملہ دعا، آخری جملہ دعا. جب شام غریبہ ختم ہوئی، ایک قیامت ختم ہوئی، دوسری قیامت شروع ہوئی. بیویوں نے سمجھا شاید مسلمان کہیں گے تم واپس چلے جاؤ، تم وطن واپس چلے جاؤ. کیا دیکھا؟ شمر نے ایک گٹری لائی اور لا کر امام سجاد کے پاس رکھ دی. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں زنجیر ہیں، تو پہناتا ہے یا میں پہنا؟ تو پہناتا ہے یا میں پہنا ہوں؟ عزادار زنجیر آئے. مولا تڑپتے ان زنجیروں کو پپی کے پاس لے گئے کہ پپی اماں مسلمانوں نے اجر رسالت دیا ہے، ان زنجیروں کو کون پہنائے گا؟ بی بی کہتی ہے میں پہناؤں گی. اب بی بی زینب مشکل میں تھی، سب سے پہلے کسے پہنائے؟ جب کوئی آگے نہیں بڑھا، بی بی رباب ہاتھوں کو آگے بڑھا کے کہتی علی کی بیٹی سب سے پہلے زنجیر مجھے پہناؤ. عزادارو جب علی کی بیٹی نے زنجیر پہنائے، عباس کے جنازے میں خدا بندہ دعا کی لیے ہیں، دعا کی لیے ہیں، روتے ہوئے دعا کی لیے ہیں. خدا بندہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، تجھے واسطہ اس غریب کا جس کے جسم پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے، غریب کی پسلیاں ٹوٹ گئیں.
سن کر روئیں. بی بی زینب جب آئی نا بھائی کے جنازے پر تو بھائی سے پوچھا بھائی اماں کی یاد کہاں کہاں آئی؟ بھائی نے تڑپ کے کہا بہن میں نے اماں کو بھلایا کب ہے جو یاد آتی ہے. کہ لیکن بہن بندے نے کہا بھائی بتاؤ زیادہ یاد کب آئی؟ کہ بہن جب شمر نے میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا مجھے اماں کی بہت یاد آئی. کہ بہن کیوں؟ کہ بہن میری ماں سرانے پانی رکھ کے سوتی تھی کہ شبیر پیاسا نہ ہو. جب خنجر چلتا تھا مجھے اماں کی یاد آئی کاش میری ماں ہوتی مجھے پانی ملا. بھارتی نے آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں, آزادوں کو آواز چھوڑ دیں. کہا کہ بہن نے بھائی کے مزاج سے واقف تھی. کہتے بھائی اس سے بھی زیادہ کہیں یاد آئی؟ کہا کہ ہاں بہن آئی. کہا کب؟ کہا کہ جب عربوں کے بھاری گھوڑے میرے جسم پہ دوڑے اور میری پسلیاں ٹوٹی تو مجھے اماں کی یاد آئی. کہا کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ میں نے اماں سے کہا اماں میری پسلیاں شہادت کے بعد ٹوٹی اتنی تکلیف ہوئی ہائے میری غریب ماں تیری پسلیاں زندگی میں تو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کیسے جیتی تھی. کریم اللہ حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما, حسین کے ہر عزادار کی دعا قبول فرما, اس عزا خانہ امام بارگاہ کو تصور قائم دائم فرما, بی بی پاک کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, پریشان مومنین کی پریشانی کو دور فرما. جتنے بھی حاجت مند ہیں تجھے واسطہ باب الحوائج کا, اس باب الحوائج کا جس نے کبھی ماں کو ماں نہ کہا تھا, اس باب الحوائج کا جسے سے شبہ تیر لگا تھا, اس باب الحوائج کا جس کا جنازہ نیزوں سے نکالا گیا, اس باب الحوائج کا جسے سکینہ روتی رہی. ہر حاجت مند کی دعا کو قبول فرما. جتنے بہن بھائی حاصل ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. گھروں میں جو جو اختلافات ہیں ان کی خاتمہ فرما, محبتوں کو قائم فرما. کریم اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر, بے روزگاروں کو روزگار دے, پریشان والوں کی پریشانی دور فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. کریم اللہ میرے بزرگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا, تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا میرے بھائی کی دعاؤں کو قبول فرما. کریم اللہ بھائی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تجھے واسطہ حسین کے اکبر کا, ان کی دعا کو مستجاب فرما. جتنے حاضرین ہیں کریم اللہ میرے بھائی ہیں, میرے بھائی میرے بزرگ, ان سب کی جو جو حاجت مند ہیں ان کی دعا کو قبول. میرا بھائی کہہ رہا ہے مجھے شادی کو 12 سال ہو رہے ہیں, اولاد کے لیے دعا کریں. کریم اللہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ, اس جملے کو برداشت کیجئے گا, جملہ بڑا سخت ہے. کریم اللہ واسطہ تجھے علی کی بیٹی کا جس نے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا, اس علی کی بیٹی کا واسطہ جو کہتی تھی شبر میں مر جاتی خیمے سے باہر نہ آتی. میرے بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما. کریم اللہ ہمارے بھائی عامر بھائی نے پورے 10 دن عزاداری کی خدمت کی, انہیں بار بار کربلا جانا نصیب فرما. بی بی صاحبہ کے شوہر کے درجات کو بلند فرما, ان کے تمام تر مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جتنے میرے بھائی بیٹے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک, میری جتنی بہنیں بیٹی ہیں, میری مائیں بیٹی ہیں, جتنی میری بیٹیاں بیٹی ہیں, تجھے واسطہ اس بچی کا جس کے گلے میں آج کے دن رسن باندھے گئے, جب بیویاں چلتی تھی نا وہ دیکھ کے کہتی تھی پپی اماں آہستہ چلو, آپ قدم اٹھاتی ہو میرا گلا کٹتا. اس بیوی کے صدقے میں کریم اللہ ہر حاجت کو پورا فرما, ہر مستحب کی دعا کو قبول فرما, اس فرض کی عذاب کو قبول فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول فرما, ہمیں پڑھنے والوں میں شمار فرما, جو ہم سے غلطی ہو اسے معاف فرما. کریم اللہ نیاز نہ کر, جو بھی کیا گیا اس کا ثواب بی بی صاحبہ کے تمام مرحومین کی روح کو عنایت فرما. جتنے بی بی صاحبہ خادمین ہیں, حاجی صاحب ہیں, جتنے بھی احباب ہیں, میں کس کس کا نام لوں, ان سب کی خدمت کو قبول فرما. جتنے ڈرائیور جاتے تھے عزاداروں کو لینے کے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو عزادار دور سے آتے تھے ان کے سفر کو سفر حسین میں شمار فرما.
کریم اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، مولا کے اصحاب و انصاب میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ بہت آنکھوں کے ساتھ مجلس کا اختتام ہونا چاہیے۔ کریم اللہ ہماری سیاستداری کو قبول فرما۔ ہم روئے ہیں، کسی نے ہمیں مارا نہیں ہے، تجھے واسطہ حسین کی بہن کا جو شبیر پہ روتی تھی نا، کوئی درہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا، جب علی کی بیٹی نے رہائی کے بعد مجلس پڑھی ہے نا اپنے بھائی کی، تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی پہلی مجلس کب پڑھی تھی؟ تڑپ کے کہتی ہے پہلی مجلس میں نے تب پڑھی تھی جب پتھروں کی بارش۔ متوجہ زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان